السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم پیٹ کے کیڑوں کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ یہ ہمارے جسم کے اندر کس طرح داخل ہوتے ہیں اور پیٹ کے اندر کیڑے کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور پیٹ کے کیڑے کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ کیڑوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر کون سی خطرناک تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ ہمیں پیٹ کے کیڑوں کے دوران کون سی غذا استعمال کرنی چاہیے اور کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اور اس کے اندر ہم کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی جانیں گے اور ساتھ میں کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن کے اوپر بھی تذکرہ کریں گے۔ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے آپ میری یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو ذرا سی لمبی ہو جائے گی، آپ نے پریشان نہیں ہونا اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ترقی پذیر ممالک میں بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہونا ایک عام مرض شمار کیا جاتا ہے، اور طبی ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ 5 سے 9 سال کی عمر کے بچوں میں عام طور پر 20 سے 40% بچوں کے پیٹ میں کیڑے اکثر پیدا ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کے کیڑے بھی مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ پیٹ کے کیڑوں کے اقسام کے بارے میں جانتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، پیٹ کے کیڑوں کے اقسام میں پن کیڑے، ویب کیڑے، ٹیپ کیڑے اور راؤنڈ کیڑے شامل ہیں۔ اب ہم ان کیڑوں کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں اور ان سے کون سے نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے پن کیڑا۔ پن ورم انفیکشن آنتوں کا کیڑا ہے اور دنیا بھر میں سب سے اور عام انفیکشن کی وجہ بنتا ہے۔ یہ سفید، پتلے اور لمبائی میں تقریباً 1.2 سے 1.4 انچ کے ہوتے ہیں۔ جن افراد میں پن کیڑے ہوتے ہیں ان میں کوئی خاص علامات نہیں ہوتی۔ ان کا پھیلنا آسان ہے کیونکہ یہ خود بینی انڈے ہوتے ہیں اور ایک بچے سے دوسرے بچے تک آسانی سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ جن بچوں کے اندر پن کیڑے موجود ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ تر یہ علامات پائی جاتی ہیں، جیسا کہ خارش زدہ اینل ایریا، بچوں کے اندر چڑچڑاپن، بے چینی، بے خوابی اور سوتے وقت دانت پیسنا بھی موجود ہے۔ بچہ کبھی کبھی متلی اور کبھی کبھار پیٹ میں درد ہونے کی شکایت بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پیارے ساتھیوں، دوسرے نمبر کے اوپر وپ وارم آتا ہے۔ وپ وارم کے انفیکشن سے مراد ایک بڑی آنت کا انفیکشن ہے، جو انفیکشن فضلے والا پانی پینے یا آلودہ گندگی والی جگہ رہنے سے پیدا ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ انفیکشن ان بچوں اور لوگوں میں عام ہوتا ہے جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں صفائی یا حفظان صحت کا انتظام نہیں ہوتا۔ گرم یا مرطوب آب و ہوا کے علاقوں میں رہنے والے افراد بھی اس کیڑے کے انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ انفیکشن جانوروں میں بھی عام پایا جاتا ہے، جن میں پالتو کتے اور بلیاں شامل ہیں۔ ورم کی وجہ سے مختلف علامات پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ سر درد، پیشاب کو کنٹرول کرنے میں ناکامی، اسہال کے ساتھ خون آنا، وزن میں کمی وغیرہ شامل ہے۔ پیارے ساتھیوں، تیسرے نمبر کے اوپر ٹیپ کیڑے ہیں۔ یہ کیڑے منقسم چپٹے ہوئے ہوتے ہیں جو جانوروں کی آنتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ جانور گندا پانی پینے یا آلودہ چراگاہوں میں چرنے کے دوران ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو یہ انفیکشن ان متاثرہ جانوروں کا کم پکا ہوا گوشت کھانے سے ہوتا ہے۔ ان کیڑوں کے انفیکشن کی جو علامات پیدا ہوتی ہیں ان کے اندر متلی، کمزوری، پیٹ درد، وٹامن اور منرل کی کمی ہے، بھوک نہ لگنا یا پھر اچانک بھوک لگنا شامل ہے۔ پیارے ساتھیوں، چوتھے نمبر کے اوپر گول کیڑا یعنی راؤنڈ ورم انفیکشن کی ایک قسم کی بیماری ہے جو پیراسائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گول کیڑے کے انڈے آلودہ مٹی میں رہتے ہیں اور مٹی کھانے کی وجہ سے منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ انفیکشن ایک سے دوسرے میں متاثرہ پخانے کے ذریعے پھیل سکتا ہے۔ گول کیڑے کی زندگی تقریباً 2 سال ہوتی ہے۔ یہ موٹا ہوتا ہے اور تقریباً 13 انچ تک بڑھ سکتا ہے۔ مادہ گول کیڑے روزانہ تقریباً 2000 سے زیادہ انڈے دیتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کے اندر بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بچے کے اندر بڑھنے میں ناکامی یا وزن میں کمی کی شکایت ہو سکتی ہے، گھبراہٹ اور بے چینی اور چڑچڑاپن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے بخار بھی معمول کے مطابق رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، دیکھا آپ نے کہ کیڑے کس طرح بچوں کے پیٹ کے اندر انفیکشن پیدا کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ
پیٹ کے کیڑے ہمارے جسم کے اندر کس طرح آتے ہیں اور ان کے بننے کی وجوہات کون کون سی ہوتی ہیں؟ پیارے ساتھیوں، ایسی بہت سی علامات ہوتی ہیں جو پیراسائٹس کا انفیکشن بننے کی وجہ بن سکتی ہیں، جن کے اندر کم پکا ہوا گوشت، بغیر دھلے ہوئے پھل اور سبزیاں کھانا، دوسرے ممالک میں بہت زیادہ سفر کرنا، پالتو جانوروں کی صفائی کا ناقص انتظام کرنا، آلودہ پانی کا استعمال کرنا، آلودہ جگہوں کو چھونا، ناقص حفاظان صحت کے اوپر۔ اگر آپ کسی ایسے شخص سے قریبی رابطے میں ہیں جو پہلے سے اس وجہ سے متاثر ہے تو کیڑے آپ کے جسم میں بھی آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گندے واش رومز کا استعمال کرنا، صحیح طریقے سے ہاتھ نہ دھونا، یہ سب ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پیٹ کے کیڑے آسانی سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اب ہم یہ جانیں گے کہ اگر بچوں کے پیٹ کے اندر کیڑے موجود ہوں تو انہیں کون سی خطرناک علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بچوں کے اندر ہاضمے کا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ کھانا پینا بچے کا بالکل بھی ہضم نہیں ہوتا، پیٹ کے اندر تکلیف اور درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بچوں کی مقد کے اندر بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے، وہ ہر وقت اپنی مقد کو رگڑتے رہتے ہیں۔ بچوں کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بچوں میں وزن کی کمی ایک عام وجہ بن جاتی ہے۔ بچوں میں موڈ میں تبدیلی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی وہ خوش اور کبھی بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ بچے نیند میں دانت پیسنا شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں میں جلد کا مسئلہ بھی درپیش ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جوڑوں کے درد کا مسئلہ بھی بچوں کو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ٹانگوں میں درد کی شکایت کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اب ہم دیکھیں گے کہ اگر پیٹ میں کیڑے موجود ہیں تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا اور ہم کون سی تشخیص کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے پخانے کا ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے۔ پخانے کے ٹیسٹ سے کیڑوں کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح پخانے میں کیڑوں کے انڈے بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ خون کا ٹیسٹ یعنی CBC کروایا جاتا ہے۔ کیڑے کی موجودگی میں خون کے سفید سیلز میں ایسنوفلز کی تعداد بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور خون کی کمی ہوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروانے سے بھی پیٹ کے اندر کیڑوں کی موجودگی کا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ پیارے ساتھیوں، ان سب ٹیسٹ کے بعد اب ہم یہ جانیں گے کہ بچوں کے پیٹ کے اندر کیڑے موجود ہوں تو ہمیں کون سی غذا استعمال کرنی چاہیے اور ہمیں کیا پرہیز کرنا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، اضافی چینی جیسے مٹھائی، کیک، میٹھی اشیاء وغیرہ سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، ہمیں سبزیاں بچوں کو زیادہ کھلانی چاہیے۔ لہسن، چقندر، گاجر اور سبز پتیوں والی سبزیاں خوراک میں شامل کرنی چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو ہائیڈریٹ رکھنے اور زہریلے مادوں کو باہر نکالنے کے لیے وافر مقدار میں پانی پینے کی تجویز کریں۔ خوراک میں زیادہ فائبر اور وٹامن سی شامل کریں۔ زنک کو معمول میں شامل کریں کیونکہ زنک مدافعتی نظام کو مضبوط رکھتا ہے اور آنتوں کے نظام کو برقرار رکھتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اب ہم کچھ گھریلو ٹوٹکے کے بارے میں جانتے ہیں جن کے ذریعے ہم پیٹ کے کیڑوں سے مکمل نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پیارے ساتھیوں، کچا پپیتا استعمال کرنا چاہیے۔ کچا پپیتا ہاضمے کے فوائد کے ساتھ ساتھ پیٹ کے کیڑے کو روکنے کی صلاحیت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ پیراسائٹس انزائم پاپین کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے۔ آپ گھر میں پیٹ کے کیڑے کے علاج کے لیے بغیر پکا ہوا پپیتا، بیج اور پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ 1 کھانے کا چمچ کچے پپیتے کا رس، 3 کھانے کے چمچ گرم پانی اور 1 کھانے کا چمچ شہد لیں۔ تینوں کو مکس کریں۔ خالی پیٹ صبح سب سے پہلے اسے پی لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پتوں کو گرم پانی میں ابال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ بہت ہی زیادہ بہتری محسوس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہلدی میں جراثیم کش خصوصیات موجود ہوتی ہیں اور یہ آنتوں کے ہر قسم کے کیڑوں کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اس کے ساتھ ساتھ کدو کے بیج، پیٹ کے کیڑے کا ایک مؤثر گھریلو علاج کدو کے بیج کا استعمال بھی ہے۔ ان میں کیوکربیٹاسین نامی کیمیکل موجود ہوتا ہے جس میں پیراسائٹس کے خلاف لڑنے کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں اور وہ ان کو مفلوج بنا دیتی ہیں جس سے انہیں جسم سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ لہسن کی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی سوزش خصوصیات پیٹ کے کیڑے کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ 1 ہفتے تک کچا لہسن چبا کر کھائیں یا خالی پیٹ لہسن کی چائے پئیں۔ آپ کو نمایاں نتائج نظر آئیں گے۔ پیارے ساتھیوں،
पेट के कीड़ों का सबसे मौसर घरेलू इलाज नारियल भी है। नारियल का पानी जिस्म से जहरीले मादों को निकालता है और इसे ठंडा करने के लिए ये एक बेहतरीन हल है। इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि अपने नाश्ते में एक खाने का चम्मच पिसा हुआ नारियल शामिल कर सकते हैं, या रात को एक गिलास नीम गर्म दूध में 2 खाने के चम्मच कैस्टर ऑयल के साथ पी लें। आंतों के हर किस्म के कीड़ों से निजात के लिए इसे 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, कुछ दिनों तक नीम के इस्तेमाल से भी आप अपने जिस्म से पैरासाइट से भी निजात हासिल कर सकते हैं। लौंग भी इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े खत्म हो सकते हैं। लौंग में जरासीम कश और एंटी पैरासाइट्स खुसूसियात पाई जाती हैं, जो आंतों में मौजूद कीड़े और इनके अंडों को मार देती हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि एक बर्तन में 2 से 3 लौंग 1 कप पानी में उबालें, इसे 5 मिनट तक पकाएं और 1 हफ्ते तक इस महलूल को दिन में 3 से 4 बार पी लें। मेरे प्यारे साथियों, गाजर में बेटा कैरोटीन की मिकदार ज्यादा होती है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आंतों के कीड़ों को खत्म करती है और अंडों को भी मार देती है। इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि गाजर को 1 हफ्ते तक खाली पेट खाने से आंतों के कीड़ों से निजात हासिल की जा सकती है। मेरे प्यारे साथियों, अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल से हम कीड़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, साइना 200 ये पेट के कीड़ों के वास्ते बहुत ही ज्यादा कारआमद है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, स्टेनम 3X, इस दवा की मदद से कीड़े भी निकल जाते हैं। कैलकेरिया कार्ब 200 हर हफ्ते एक खुराक देने से पेट के अंदर कीड़ों के पैदा होने का मिलान खत्म हो जाता है। प्यारे साथियों, जो सबसे अहम मेडिसिन है वो है फ्लिकस मास क्यू पोटेंसी में, ये आप लें। ये दवा आंतों से कीड़े खारिज करने के सिलसिले में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। सुबह के वक्त आपने मदर टिंचर का 1 ड्रम इस्तेमाल करना है। दोपहर तक आप देखेंगे कि जिस्म से पेट के कीड़ों का इखराज हो रहा है। प्यारे साथियों, पेट के कीड़ों के ये घरेलू इलाज और होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चों और बड़ों को पेट के कीड़ों से निजात दिला सकता है। सेहतमंद रहने के लिए अफराद को सही तरीके से और सफाई का खास ख्याल रखने की मशक करनी चाहिए और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करना भी बहुत अहम है। नीज़ बच्चे के लाइफस्टाइल पर नजर रखने से वालिदैन को अपने बच्चों के आंतों के कीड़े के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में बताए गए तमाम घरेलू टोटके बआसानी से काबिल इस्तेमाल हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन भी इस्तेमाल करके आप पेट के कीड़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो दूसरे लोगों को फायदा पहुंचा सकती है तो आप इसे दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको पेट के कीड़ों के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।